کشمیر ڈسپیوٹ کے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیریٹری ہے وہ آج 3 نیوکلیر کنٹریز میں ڈیوائیڈڈ ہے: انڈیا، پاکستان اور چائنا۔ پاکستان کے زیر انتظام اس ٹیریٹری کو ہم 2 حصوں میں سمجھ سکتے ہیں: گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر یا آزاد جموں و کشمیر کا لٹرلی مطلب ہوا فری کشمیر یا فری جموں اینڈ کشمیر، نہ کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر۔ آزاد کشمیر کے نام کے پیچھے کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر نہیں ہے، اس کا الگ نام ہے، الگ سٹیٹس ہے، الگ ایڈمنسٹریٹو ہسٹری ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1932 میں، جب شیخ عبداللہ میر وائز یوسف شاہ اور چودھری غلام عباس نے جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس پارٹی بنائی، جموں اینڈ کشمیر کے مسلمانوں کو اپنے حقوق دلانے کے لیے۔ 1939 میں شیخ عبداللہ نے جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کا نام تبدیل کر کے جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس رکھا، اور اتنا ہی نہیں، نام بدل دینے کے سوا شیخ عبداللہ کی نیت اور آئیڈیالوجی بھی بدل رہی تھی۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس اور نہرو کے قریب ہوتے لے جا رہے تھے، جس کے بعد چودھری غلام عباس نے جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس کو الوداع کہا اور جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کو واپس زندگی بخشی، جس کے وہ فاؤنڈر بھی تھے۔ اب یہ اس پارٹی کے ریوائیور بھی بن گئے۔ 1944 میں جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس کے لیڈر شیخ عبداللہ نے نیا کشمیر مینیفیسٹو تیار کیا۔ اس ڈاکومنٹ کو مہاراجہ ہری سنگھ کے آگے پیش کیا گیا۔ اس ڈاکومنٹ کا مدعا و مقصد آزاد جمہوری اور آئینی بادشاہت تھی، جس میں سٹیزنز کو ایکول رائٹس ملے۔ شیخ عبداللہ کو نہرو اور BDS کا پورا سپورٹ تھا۔ شیخ عبداللہ نے کچھ لینڈ ریفارمز اسی نیا کشمیر ایجنڈا کے تحت لائی، جسے مسلمانوں کو جاگیرداروں سے آزادی مل گئی اور لاکھوں مسلمان غربت سے نکل بھی گئے۔ شیخ عبداللہ کے بعد اس کے بیٹوں نے نیا کشمیر کا نعرہ ہر الیکشن سے پہلے لگایا، اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد BJP اور انڈین سورسز نے کہا کہ اب نیا کشمیر بننے جا رہا ہے، جس میں شیخ عبداللہ اور اس کے بیٹوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نیا کشمیر مینیفیسٹو کے ریسپانس پہ مسلم کانفرنس نے 1945 میں ٹرم آزاد کشمیر ایک پیمفلیٹ میں یوز کی۔ اس پیمفلیٹ کا نام ہی آزاد کشمیر تھا، جس میں پہلی بار یہ نام آزاد کشمیر یوز کیا گیا۔ یہ شیخ عبداللہ کے نیا کشمیر کے ریسپانس میں ریلیز کیا گیا تھا۔ 1947 میں نیشنل کانفرنس نے شیخ عبداللہ کی قیادت میں پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی انڈیا میں ایکسیشن کی حمایت کی، جبکہ مسلم کانفرنس نے چودھری غلام عباس کی قیادت میں پاکستان میں ایکسیشن کی بات کی۔ اور فائنلی کچھ مہینوں بعد پاکستانی فوج پونچھ کے باغیوں، قبائلیوں اور گلگت اسکاؤٹس کی مدد سے جتنا بھی ایریا پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا پاکستان کے کنٹرول میں آ گیا، اس کا نام آزاد کشمیر رکھا گیا۔ اور چند سالوں کے بعد گلگت بلتستان کو کچھ ریزنز کی وجہ سے آزاد کشمیر سے الگ کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان کے پرانے ناموں اور آج کے ناموں کی ہسٹری، آریجن اور میننگ ہم کسی اور ویڈیو میں ذکر کریں گے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن آج ہم آزاد کشمیر اور اس کے ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ آزاد کشمیر کو ہم 3 آفیشیل ڈویژنز میں سمجھ سکتے ہیں: میرپور، مظفر آباد اور پونچھ۔ ان 3 ڈویژنز کے اندر 10 ڈسٹرکٹس ہیں: نیلم، مظفر آباد، ہٹیاں، حویلی، باغ، بیمر، کوٹلی، میرپور، پونچھ اور سودھانتی۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے ایک پونچھ کا ذکر کیا تھا، وہ کون سا پونچھ ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پونچھ 1947 میں آدھا انڈیا کے کنٹرول میں چلا گیا اور آدھا پاکستان کے کنٹرول میں۔ پاکستان کے پاس تاریخی پونچھ کا 60% ایریا ہے۔ آزاد کشمیر میں پونچھ الگ سے ایک ڈویژن ہے، جس کے اندر 4 ڈسٹرکٹس آتے ہیں: پونچھ، حویلی، سودھانتی اور باغ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ باغ کے بارے میں کہ ڈسٹرکٹ باغ کو اپنا نام کیسے ملا۔ کہتے ہیں کہ جس بندے کی زمین پہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے ڈسٹرکٹ باغ کے اندر، وہاں پہ لینڈ اونر نے ایک باغ لگایا تھا، اور یہیں سے پورے ایریا کا نام جو ہے باغ پڑ گیا۔ باغ کا مطلب ہوتا ہے گارڈن کے ساتھ۔ بات کرتے ہیں سودھانتی ڈسٹرکٹ کی۔ سودھانتی ڈسٹرکٹ کو اپنا نام یہاں کے لوکل سودھن ٹرائب سے ملا ہے۔ بات کرتے ہیں حویلی ڈسٹرکٹ کی۔ حویلی کو حویلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور پہاڑوں کے بیچ میں سے رستے ہیں، اور پرانی حویلیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، ہر طرف دیواریں ہوتی تھی اور بیچ میں رستہ ہوتا تھا۔ بات کرتے ہیں ہم پونچھ کے بارے میں۔ پونچھ کے نام کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ یہاں سے کوئی بادشاہ گزرا تھا جسے یہاں کی ایک پہاڑی لڑکی پسند آئی تھی۔ اس لڑکی کا نام پونچھی تھا، جس سے اس نے بعد میں شادی کی۔ اسی لڑکی کے نام کے بیسس پہ اس علاقے کو پونچھ نام پڑ گیا۔ اب ہم میرپور ڈویژن کی طرف آتے ہیں۔ میرپور میں 3 ڈسٹرکٹس ہیں: بیمر، میرپور اور کوٹلی۔ کوٹلی کو پچھلے دور میں کوہ تلی یا کوہ ٹلی کہتے تھے، جو مانا جاتا ہے کہ کوہ اور تلی ورڈ سے بنا ہے، جس کا لوکل لینگویج میں مطلب ہوتا ہے انڈر ماؤنٹینز یا سراؤنڈڈ بائی ماؤنٹینز، یعنی پہاڑوں سے گھرا ہوا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ
یہ نام کوٹلی میں تبدیل ہوا۔ اب ہم کرتے ہیں بات ضلع بھیمر کی، جس کو باب کشمیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی ڈور ٹو کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک راجا تھا، راجہ دھرم، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ ان کے 2 بچے تھے، بھوم چند اور روپ چند۔ راجہ کے مرنے کے بعد ان کی ریاست کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بھوم چند نے ایک کالونی بسائی جسے بعد میں بھوم پور کہا جانے لگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ بھوم پور بھیم پور میں تبدیل ہو گیا، اور فائنلی آج اسے ہم بھیمر کہتے ہیں۔ آتے ہیں ہم میر پور کی طرف۔ مانا جاتا ہے کہ میر پور کو اپنا نام میران شاہ غازی سے ملا ہے، جنہوں نے اس شہر کی بنیاد ڈالی تھی 17ویں صدی عیسوی میں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ میران ایک قبائلی مکھیا تھا، کچھ دیگر لوگ مانتے ہیں کہ وہ ایک صوفی بزرگ تھے۔ فائنلی ہم آتے ہیں مظفر آباد ڈویژن کی طرف۔ فی الحال اس ڈویژن کے اندر 3 ڈسٹرکٹ ہیں، نیلم، مظفر آباد اور ہٹیا۔ بات کرتے ہیں ہٹیا کی۔ ہٹیا مظفر آباد اور بارہمولہ کے بیچ میں واقع ہے، اور مظفر آباد کو کشمیر سے یہی ایریا کنیکٹ کرتا تھا تھرو اوڑی۔ جب مسافر پچھلے وقت میں مظفر آباد سے پیدل نکلتے تھے تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی تھی۔ مسافر جس مقام پہ آرام کے لیے ٹھہرتے وہاں کچھ دکانیں تھیں، اور ان دکانوں کو یہاں کی مقامی آبادی اپنی زبان میں ہٹی کہتی تھی۔ پھر ہٹی لفظ سے ہی ہٹیا نام بنا۔ ہٹیا کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری دکانیں، یہ ہٹی لفظ کا جمع ہے۔ اس طرح سے ڈسٹرکٹ ہٹیا کو اپنا نام ملا۔ بات کرتے ہیں مظفر آباد کی، جو کہ آزاد کشمیر کی کیپٹل بھی ہے اور ڈویژن کا نام بھی ہے اور ڈسٹرکٹ کا نام بھی ہے۔ اس ایریا کو اپنا نام سلطان مظفر خان سے ملا، جو بومبا قبیلے کا مکھیا تھا۔ فائنلی ہم ڈسٹرکٹ نیلم کی بات کرتے ہیں، جو ایریا کے لحاظ سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے۔ نیلم کا پرانا نام دراوا تھا۔ 1956 میں آزاد کشمیر گورنمنٹ نے دریائے کشن گنگا، جو دراوا ویلی کے بیچوں بیچ سے بہتا تھا، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اس دریا کا نام چینج کر کے نیلم ریور رکھا، اور اس نام کو ریکمنڈ کیا تھا سعید محمد امین نے۔ کشن گنگا کو نیا نام ملنے سے پوری ویلی کو اپنا نیا نام مل گیا، نیلم ویلی۔ یہ نام نیلم ریور سے ملا، اور دریائے نیلم کو اپنا نیا نام نیلم اس کے پانی کے کلر کی وجہ سے ملا، جو کہنے کو نیلم پتھر کے کلر جیسا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا ویڈیو اختتام کو پہنچ گیا۔ اگر آپ ناموں کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ میں نے آلریڈی کچھ ویڈیوز لداخ اور جموں کے ناموں کے اوپر بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ میں نے لداخ، اکسائی چین، جموں اور پیر پنجال کے سارے ضلعوں کے نام ایکسپلین کیے ہیں۔ پھر ملیں گے۔